ابن سعد نے واقعہ کربلا کے بعد 11 محرم کو اپنی فوج کے قتل ہونے والوں کو دفن کر دیا، مگر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو بے غور و کفن چھوڑ دیا۔ روایت میں ہے کہ ابن سعد نے امام علی مقام کے سر اقدس کو خولی کے ہاتھ ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ جب خولی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اقدس لے کر کوفہ میں پہنچا تو قصر عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، چنانچہ وہ سر انور کو اپنے گھر لے آیا اور ایک برتن سے سر انور کو ڈھانپ دیا۔ اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر لے کر آیا ہے، چنانچہ وہ اس جگہ بیٹھی جہاں امام علی مقام کا سر اقدس رکھا تھا۔ وہ روایت کرتی ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے، ملعون عمر بن سعد نے مجھے بلایا اور اپنے گھر والوں کے پاس مجھے روانہ کیا تاکہ میں ان لوگوں کو خوشخبری دوں کہ اللہ نے اسے فتح یاب کیا۔ میں آیا اور اس کے گھر والوں کو اس سے باخبر کیا۔ پھر میں پلٹ کر محل آیا تو دیکھا کہ ابن زیاد بیٹھا ہے، اور اس وقت وہ لوگ جو سروں کو لے کر کربلا سے چلے تھے گروہ گروہ اس کے پاس آ رہے ہیں۔ وہ سب کے سب عبید اللہ کے پاس آئے اور عام لوگوں کو بھی دربار میں آنے کی اجازت ملی، تو داخل ہونے والوں کے ساتھ میں بھی داخل ہوا۔ میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا ہے اور وہ چھڑی سے دونوں دانتوں کے درمیان آپ کے لبوں سے بے ادبی کر رہا ہے۔ جب زید بن ارقم نے اسے دیکھا اور غور کیا کہ وہ اپنی شکافتوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور چھڑی سے دندان مبارک کو چھیڑے جا رہا ہے، تو انہوں نے ابن زیاد سے کہا، اس چھڑی کو ان دونوں لبوں سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے رسول خدا کو خود دیکھا ہے کہ آپ اپنے دونوں لبوں سے ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ پھر وہ ضعیف الامر صحابی رسول خدا چیخ مار کر رونے لگا، تو ابن زیاد نے کہا، خدا تمہاری آنکھوں کو گریاں رکھے، اگر بڑھاپے کی وجہ سے تیری عقل فاسد اور تو بے عقل و بے خرد نہ ہو گیا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور فوراً باہر نکل گئے۔ ثبت ابن جوزی نے پھر بیان کیا کہ ہشام بن محمد کا بیان ہے، جب ابن زیاد کے سامنے حسین رضی اللہ عنہ کا سر رکھا گیا تو کہن اور پیشن گوئی کرنے والوں نے اس سے کہا، اٹھو اور اپنے قدم ان کے منہ پر رکھو۔ وہ اٹھا اور اس نے اپنے قدم آپ کے دہن مبارک پر رکھ دیا۔ پھر زید بن ارقم سے کہا، تم کیسا دیکھ رہے ہو؟ تو زید بن ارقم نے کہا، خدا کی قسم میں نے رسول خدا کو وہاں اپنے لب رکھتے دیکھا ہے جہاں تو نے قدم رکھا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے لوگوں کو دربار آنے کی دعوت دی۔ جب سب لوگ آ گئے تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے دانتوں میں ٹھونک دیتا۔ رسول کریم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ السلمہ رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا تو فرمایا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہا ہے جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ سن، قیامت کے دن تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین رضی اللہ عنہ رسول کریم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار یزید سے اٹھے اور چلے گئے۔ جب لوگوں نے یزید پر سخت ملامت کی تو یزید نے اہل بیت کے قافلے کو مدینہ منورہ بھیجنے کا انتظام کیا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ایک کوہرام مچ گیا، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ قافلہ سیدھا حضور اکرم کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی روضہ اقدس پر پڑی تو بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ آہو فغان کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ بعض قائل ہیں کہ سر مبارک کو 3 دن دروازہ دمشق پر آویزاں رکھنے کے بعد اتار کر حکومتی خزانے میں رکھ دیا گیا، اور سلمان بن عبد الملک کے دور تک یہ سر وہیں تھا۔ اس نے سر مبارک کو وہاں سے نکالا اور کفن دے کر دمشق میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن
کر دیا۔ اس کے بعد اس کے جانشین عمر ابن عبدالعزیز نے سر کو قبر سے نکالا اور اسے کربلا لے جا کر امام حسین کے جسم مبارک کے ساتھ دفن کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو کہ یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ اس میں امام حسین کا نورانی سر ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے۔ اس نے سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس سر کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔ بعض دوسرے قائل ہیں کہ امام سجاد جب شام سے واپس تشریف لائے تو وہ سر امام کو اپنے ساتھ لائے اور کربلا میں اپنے بابا کے بدن کے ساتھ دفن کیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین کے سر کو حضرت علی کی قبر مبارک کے پاس دفن کیا گیا۔